کراچی کی طرف آتی ہوں کہ کراچی تھا شہروں کی دلہن، بڑا خوبصورت کراچی ہوتا تھا، سارے پنجاب سے، بلوچستان سے، سرحد سے لوگ آتے تھے اور کراچی کی راتیں دیکھتے تھے اور سمندر کی سیر کو جاتے تھے۔ اب کراچی جو ہے وہ نہیں رہا، کافی کراچی میں چوریاں ہوتی ہیں اور کچھ نہیں تو موبائل فون چھین کے لوگ چلے گئے۔ تو آپ کی حکومت ہے، اس میں آپ لوگ کیوں نہیں کوئی اتنا اسٹرانگ اس میں کردار ادا کرتے ہیں قانون کے لحاظ سے کراچی میں کہ دوبارہ سے کراچی کی رونقیں بحال ہو جائیں؟ کراچی کی رونقیں بحال کرنے کی تو ہم کوشش کر رہے ہیں اور بڑی حد تک اس میں کامیابی بھی ہو رہی ہے۔ ابھی جتنے بھی نیو ایئر نائٹ گزری اس کے بعد سے یہ ہمارا کراچی کے نام سے فیسٹیول کیا جی، مختلف مشاعرے، عالمی مشاعرے وہاں پر کراچی میں ہو رہا ہے۔ لیکن اسٹریٹ کرائم کی جو بات کر رہی ہیں، جو اسٹریٹ کرائم کراچی میں ہو رہا ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، وہ بات صحیح ہے بالکل کہ موبائل فون چھیننا، گاڑیاں چھیننا اور ہتھیار دکھا کر پیسے لوٹ لینا لوگوں کے، اس میں کراچی میں اضافہ ہوا ہے کرائم ریٹ میں، اور اس کی ظاہر بہت ساری وجوہات ہیں۔ کراچی کی پولیس کی جو نفری ہے وہ کم ہے، پھر کراچی میں پورے ملک سے لوگوں کا جو ہے دباؤ ہوتا ہے، پورے ملک سے لوگ آبادی بے تحاشا تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ بدقسمتی سے کراچی کے نظام کو جس طرح پورے ملک کا نظام ہی ایڈھاکزم پہ چل رہا ہے تو کراچی کا بھی ایڈھاکزم پہ چل رہا ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، کوئی فیوچر کے حساب سے جو آج ہونا چاہیے کہ بھائی فیوچر میں 8 سے 20 سال بعد کیا سچویشن ہوگی، 8 سے 10 سال بعد کیا ہوگی۔ آپ یہ دیکھیے کراچی جگہ پر ماسٹر پلان نہیں بنا آتا، وداؤٹ ماسٹر پلان شہر جو ہے وہ بڑھے جا رہا ہے، کہاں آبادی بن رہی ہے، کہاں نہیں بن رہی ہے، کچی آبادی، کوئی انفراسٹرکچر نہیں دیا، کوئی انفراسٹرکچر نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں۔ اور کراچی کی جو پولیس ہے اس کی نہ نفری میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کی فیسلٹیز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک بڑا فیکٹر جو کاؤنٹ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں جس کو آج مانا جاتا ہے کہ لوکل پولیس میں لوکل اگر جو شامل ہوں وہیں کے رہنے والے، تو وہ جتنا مؤثر انداز میں اپنے اپنے علاقوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں، باہر سے آنے والے کے لیے ظاہر ہے وہ ایک اجنبی جگہ ہوتی ہے۔ تو یہ سارے فیکٹر ہیں، پلس یہ کہ کراچی میں ایک انڈر ورلڈ بھی کام کر رہی ہے، انڈر ورلڈ مافیا کام کر رہی ہے پوری بہت اسٹرانگ، اور اس میں کچھ آرگنائز طریقے سے بھی کراچی میں کرائمس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ کو گورنر آپ کا، اب ہم حکومت میں رہ کر جتنا ہم کر سکتے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ پولیس کی جو تعداد ہے وہ بڑھائی جائے، پولیس کو جو فیسلٹیز ہیں وہ اس میں اضافہ کیے جائے، اور لوکل پاپولیشن جو ہے ان کے ساتھ کسی طرح کا کوآرڈینیشن جو ہے پولیس کا عوام کے ساتھ، مقامی آبادی کے ساتھ اس طرح کا بنے۔ اس میں ہم نے مختلف پروپوزل دیے ہیں کہ ایک جس طرح یہاں پر برطانیہ میں بھی ایک وارڈ سسٹم ہوتا ہے، یہاں پر وارڈن سسٹم ہوتا ہے، ہر علاقے میں جو ہے وہیں کے لوکلز جو ہوتے ہیں وہ پولیس کے ساتھ والنٹری بیسس پر یا نامنل ویجز پر ان کو رکھا جاتا ہے، اور پھر وہ پولیس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، وہ انفارمیشن بھی دیتے ہیں اور واچ بھی رکھتے ہیں کہ علاقے میں کون سے کرمنل ایلیمنٹس آ رہے ہیں، کون سے نہیں آ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری چیزیں کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، لیکن 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے اور کوئی پلاننگ نہیں ہوئی ہے، ظاہر ہے اس کو ٹیکل کرنے میں ٹائم لگ رہا ہے۔ لیکن یہ جو کرائم ریٹ وہاں بڑھ رہا ہے کراچی میں، اس پر ہم لوگ خود بھی بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ پریشانی کی تو بات ہے، اور ویسے بھی 20-25 سال سے جو ہیں کراچی کے لوگ آپ لوگوں کو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا بھی حق بنتا ہے آپ لوگوں سے پوچھیں کہ ہمیں پانی کیوں نہیں ملتا، یہ کیا وجہ ہے کہ کرائم ریٹ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں پولیس کی نفری بڑھائیں گے، لوکل لوگوں کو شامل کریں گے آپ لوگ، پانی کا مسئلہ آپ لوگ کیوں نہیں حل کرتے؟ ہر ایک وہاں کے باشندے کو کیوں ٹرک خریدنا پڑتا ہے پانی کا، کیا وجہ ہے؟ پانی کا مسئلہ کراچی کا جو ہے وہ اس کو اس لحاظ سے دیکھیے کہ کراچی دنیا کا میرا خیال ہے دوسرا شہر ہے جو کہ
دریا سے تقریباً 100 کلومیٹر دور واقع ہے. باقی جتنے بھی بڑے شہر دنیا میں آپ دیکھیں تو وہ واٹر سورس کے قریب ہیں, کسی نہر کے قریب ہیں, کسی دریا کے کنارے ہیں, کسی جھیل کے کنارے پر آباد ہے. کراچی کے لیے پانی 100 کلومیٹر دور سے لانا پڑتا ہے. اور پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے کراچی کی, وہ نیشنل گروتھ ریٹ جو کراچی جو پورے ملک کا ہے 3%, اس سے ڈبل گروتھ ریٹ ہے کراچی میں, یعنی 6% کے حساب سے کراچی کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے. ریسورسز جو ہے وہ ہمارے پاس کراچی کے پاس کم ہے. کراچی کا جو پیسہ کراچی سے آتا ہے, جو کراچی جنریٹ کرتا ہے, وہ فیڈریشن لے جاتی ہے, وفاق لے جاتا ہے. نیشنل فائنینس ایوارڈ پہ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے اسی وجہ سے کہ نیشنل فائنینس ایوارڈ ابھی جو یہ بانٹ رہے ہیں یہ پاپولیشن کی بنیاد پہ بانٹ رہے ہیں. تو جو جن کی پاپولیشن زیادہ ہے ان کو زیادہ حصہ مل رہا ہے, جن کی کم ہے ان کو کم حصہ مل رہا ہے. لیکن جو زیادہ جنریٹ کر رہا ہے, جو زیادہ پیسے دے رہا ہے, اس کو کرائٹیریا جو ہے وہ نہیں بنایا جا رہا. تو ہمارا جھگڑا اسی بنیاد پر ہے کہ ٹھیک ہے پاپولیشن کو بھی آپ رکھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریونیو جنریشن کو بھی کرائٹیریا بنایا جائے کہ کون سا صوبہ کتنا پیسہ جو ہے جنریٹ کر رہا ہے. سندھ 50 میں دے رہا ہے, سندھ 70% جنریٹ کر رہا ہے, تو پنجاب 26 دے رہا ہے. سندھ 70% جنریٹ کر رہا ہے اور سندھ کو 23% اس کے ان ریٹرن مل رہا ہے آن بیسس آف پاپولیشن. تو یہ جو پیسہ سندھ کا ہے اگر اس میں ڈیو شیئر سندھ کو ملے تو وہ کراچی کو بھی ملے گا. تو وہ پیسہ پھر جو ہے وہ یہ جو انفراسٹرکچر ہے کراچی کا اور سندھ کا جو ہے اس کو بہتر بنانے میں لگایا جا سکتا ہے. ابھی صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ آج ہم پلان کرتے ہیں کہ کراچی کی جو موجودہ پاپولیشن ہے اس کو کتنا پانی چاہیے, اور اس کے حساب سے جب ہم منصوبہ بناتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہوتے 3 سال 4 سال 5 سال لگتے ہیں. تو 5 سال بعد پاپولیشن بڑھ چکی ہوتی ہے, پھر نئے سرے سے وہی ایکسرسائز شروع ہوتی ہے. یہ ایک سائیکل کانسٹنٹلی چل رہا ہے. ابھی K3 کا منصوبہ جو آج سے 4 سال پہلے 3 سال پہلے شروع ہوا تھا, ابھی وہ کمپلیٹ ہوا ہے. اس کا پانی کراچی آنا شروع ہوا ہے, لیکن آبادی اسی حساب سے مزید بڑھ گئی ہے. تو اب K4 پہ کام شروع کیا. اچھا, تو یہ جو کراچی کا جو مسئلہ ہے اور جو سندھ کا مسئلہ ہے وہ ریسورسز کا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے یہ تمام صوبوں کے ساتھ ہے, خاص طور پر چھوٹے صوبوں کے ساتھ. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ان صوبوں کو ان کے جو ریسورسز ہیں وہ دیے جائیں تاکہ وہاں پر انفراسٹرکچر ہو. اور کراچی میں ہم جو ہے وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو سمندر کا پانی ہے اس کو ہم ڈیسیلینیشن کے ذریعے میٹھا کر کے استعمال کریں. لیکن اس پہ جو خرچہ آ رہا ہے اس پانی کو ڈیسیلینیٹ کر کے میٹھا بنا کر خرچہ جو آ رہا ہے وہ اتنا زیادہ آتا ہے کہ وہ پانی اگر ہم شہریوں کو اسی قیمت پر دیں تو وہ اتنا مہنگا ہوگا کہ کراچی کی شہری اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس پیسہ ہو سندھ کے پاس تو اس پیسے کے ذریعے ہم بڑے پیمانے پر ڈیسیلینیشن کریں گے, اس میں ہمیں پانی سستا پڑے گا اور وہ کم قیمت پر شہریوں کو دے سکتے. تو ڈاکٹر صاحب لوگ کیوں نہیں جا کے جنرل صاحب سے مانگ لیتے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں, لڑے بھی رہے ہیں, لڑائی بھی کر رہے ہیں, جہاں لڑنا ہوتا ہے وہاں لڑتے بھی ہیں, ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, سب کچھ ہو جاتی ہیں. لیکن ظاہر ہے اکیلے جنرل مشرف جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اسٹیبلشمنٹ ملک کو چلاتی ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ شامل ہے, پورا نیٹ ورک ہے وہ کام کر رہا ہے. اکیلے جنرل مشرف ہی کانٹ ڈو اینی تھنگ, ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری ون. تو وہ کرتے ہیں. جنرل صاحب نے مشرف صاحب نے کیا ہے کراچی کے لیے, انہوں نے اسپیشلی فنڈز بھی دیے ہیں اور مختلف پروجیکٹس کا بھی کیا ہے. لیکن جس حساب سے شہر پھیل رہا ہے اور جس حساب سے یہاں پر ماضی میں نظر انداز کیے گیا ہے اس حساب سے تو یہاں پر جو ہمیں ریسورسز چاہیے وہ کم پڑ گئے. اور جس میں اب پل وغیرہ بنے تھے